الأجل مولا مولا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم أهلك عدوهم من الجن والإنس من الأولين والآخرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته وخدامه ولا تجعلنا من أعدائه بحق محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام سلام علیکم. ہم المنتظر ٹی وی کی جانب سے ایک بار پھر در علم ٹاک شو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آج کا موضوع ہے اہمیت زیارت امام حسین علیہ السلام. چونکہ چاہنے والے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تیاریاں کر رہے ہیں، اور خدا کا شکر ہے کہ یہ تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب سے کچھ اعتراضات یہ بڑھتی ہوئی تعداد پر کیے جاتے ہیں. کچھ سوالات ہیں جو انشاءاللہ ہمارے گیسٹ عالم دین، ہمارے مہمان عالم دین عالی جناب مولانا رومان رضوی صاحب جو ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے، انشاءاللہ ان کی طرف رجوع کریں گے انہی سوالات کو لے کر، اور ان سے انشاءاللہ جوابات حاصل کریں گے. آپ نجف اشرف سے تعلیم یافتہ ہے، وہیں پر مؤسسہ الغدیر کے مدیر ہے. آپ کا خود کا ایک یوٹیوب چینل ہے کہ جس کا نام ہے AIM میڈیا، کہ جس کی جانب سے آپ مجالس، خطبات اور دیگر نصیحات نشر کرتے رہتے ہیں. آپ ہندوستان میں ہی نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی شہرت یافتہ ہے. آپ کے اشعار لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں. ہم بہت ہی خوش نصیب ہے، ہمارے ساتھ ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے مہمان عالی جناب مولانا رومان رضوی صاحب موجود ہے. ہم ان کی طرف رجوع کرتے ہیں انہی سوالوں کے جوابات کے لیے. آغا السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہم بہت ہی شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہمارے اس ٹاک شو کے لیے دیا، اور ہم تہ دل سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. جزاکم اللہ. چونکہ ایام عزا قریب ہے اور لوگ جو ہے وہ یہ شوق رکھتے ہیں کہ وہ زیارات پر جائیں، لیکن اس زیارات پر ائمہ علیہم السلام کی زیارات کے سلسلے سے بہت سارے عوام میں سوال اٹھتے ہیں، جس میں سے پہلا سوال یہ ہے کہ پہلے تو یہ غیروں میں سوالات آتے تھے، اب تو اپنوں سے بھی یہ سوالات آنے لگے ہیں کہ ہم جب زیارات ائمہ معصومین علیہم السلام کے لیے جاتے ہیں تو بار بار جانا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ مقدسات کی جو ہمارے دل میں جو حرمت ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے، تو اس لیے بار بار زیارت پر نہیں جانا چاہیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ علی کل نعمہ واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت خوبصورت موضوع اور وقت کی ضرورت کے مد نظر آپ نے سوال کیا ہے. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی عمل خیر کو بار بار کرنے میں اس کی اہمیت کم ہو جائے، مجھے ایسا تو نہیں لگتا. میں بھی بچپنے سے صبح کی نماز 2 رکعت پڑھ رہا ہوں،
تو ایسا نہیں کہ میری نظر میں میری فکر میں صبح کی نماز کی اہمیت ختم ہو گئی۔ میں ہر سال عید الاضحیٰ میں قربانی کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بار بار قربانی کرنے سے قربانی کی اہمیت ختم ہو۔ سبحان اللہ، یہ سب سوالات شیطانی افکار ہیں، اگر اس طرح کے سوالات آئیں تو ہمیں لاحول پڑھنا چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کریں، صلوات پڑھیں، محمد وآل محمد سے توسل کریں، غیبت کا دور اپنے وقت کے امام سے توسل کریں، امام کو پکاریں، تو پاکیزگی لائیں، باوضو رہیں، تاکہ سوال کا آنا بری بات نہیں ہے۔ ایسے سوالات کہ جو ہمیں خدا سے دور کر دے، جو محمد وآل محمد سے دور کر دے، تب ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر یہ سوال بار بار ہمارے ذہن میں کیوں آ رہا ہے۔ بہرحال سوال آپ کا یہ تو میں نے ضمناً اپنے ناظرین کی خدمت میں یہ بات کہہ دی کہ عمل خیر کی، نیکی کی طرف اگر کوئی کام ہم کر رہے ہیں تو اس کی تکرار میں ایسا نہیں کہ اہمیت ختم ہو جائے۔ اب رہی یہ بات کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت پر جانے سے ان مقدس مقامات کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، ظاہر کے دل سے وہ وقت ختم ہو جاتی ہے کہ جو ایک اہمیت ہے، تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ یہ وہ فکر ہے کہ جو فکر شیطانی ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو ائمہ معصومین علیہ السلام کی تائید بالکل حاصل نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس میں آپ کو کن کن اماموں کا نام بتاؤں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کو آپ دیکھیں، امام زین العابدین علیہ السلام، اچھا رسول اللہ کی طرف آپ رجوع کریں، شار اسلام وہ ہیں، تو امام حسین علیہ السلام کی شہادت بعد میں ہونے والی ہے، کربلا کا روضہ بعد میں تعمیر ہوگا، لیکن پہلے رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی من زار الحسین، جو بھی حسین کی زیارت کرے گا فلہ الجنہ۔ تو شہادت حسین سے پہلے رسول اللہ نے یہ ساری چیزیں بیان کر دی ہیں۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کو ایسی چیزوں کی طرف، ان افکار کی طرف ائمہ معصومین علیہ السلام کی کوئی تائید نہیں ملتی۔ اس کے اپوزٹ، اس کے برعکس، اس کے مخالف میں ائمہ معصومین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی تاکید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ جاؤ، اور اہل بیت علیہ السلام نے، ہمارے ہر امام نے شیعوں کو ابھارا ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ۔ اور روایت میں ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے، غالباً کامل الزیارات میں یہ روایت ہے کہ امام نے ایک شخص سے پوچھا کہ کیا تم امام حسین کی زیارت کو جاتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مولا ہاں کبھی کبھی چلے جاتے ہیں۔ مولا نے کہا کہ کیا روز نہیں جاتے؟ اس نے کہا کہ مولا میں روز نہیں جاتا ہوں۔ کہا کہ مہینے میں؟ کہا مہینے میں بھی نہیں جاتا ہوں۔ مولا نے کہا کہ پھر؟ تو کہا کہ مولا سال میں کبھی ایک آدھ مرتبہ چلا جاتا ہوں۔ تو مولا نے، امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ جو امام حسین کی زیارت پہ نہ جائے گویا اس نے امام حسین پہ جفا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی امام نے ابھارا ہے کہ امام حسین کی زیارت کو جاؤ۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ مولا میرا گھر اتنی دور ہے، ہم بہت ڈسٹینس پہ رہتے ہیں، تو کیسے ہم ممکن نہیں ہے۔ تو امام نے کہا کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں وہ فضیلت ہی عطا کی امام کے چاہنے والوں کو کہ گھر بیٹھ کے تم اللہ کی طرف سے تحفے لو۔ اور امام نے ایک نسخہ بتایا ہے کہ اگر کسی کے پاس یہ وسائل ہیں تو وہ امام حسین کی زیارت کو جائے۔ اگر وہ امام حسین کی کربلا نہیں جا سکتا تو امام نے یہ واضح انداز میں بیان کیا کہ اپنے گھر کی چھت پہ جاؤ، دائیں بائیں جانب دیکھو، آسمان کی طرف رخ کرو اور کربلا کی طرف نگاہ کر کے کرو، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو امام نے کہا تمہیں ویسے ہی ثواب ملے گا کہ جو قبر امام حسین علیہ السلام پہ جا کر تمہیں زیارت کرنے کا ثواب ملتا۔ تو اس کے بعد راوی نے کہا کہ میں پھر روزانہ میں کئی مرتبہ یہ ثواب حاصل کیا کرتا تھا۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام کی بہت سی تاکیدات اس حوالے سے ہمیں ملتی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے امام حسین کی زیارت کو جاؤ۔ کسی امام نے ہمیں زیارت سے روکا نہیں کہ زیادہ مت جاؤ ورنہ تمہارے دل سے اہمیت ختم ہو جائے گی۔ میں چند روایتیں بیان کرتا ہوں کہ خود امام صادق علیہ السلام نے بیان کیا کہ امام حسین کی زیارت مت چھوڑنا۔ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ تمہارا شمار ان لوگوں میں کیا جائے کہ جس کے لیے فرشتے دعائیں کرتے؟ کیا تمہیں یہ پسند نہیں ہے کہ خداوند کریم تمہیں بلاؤں سے محفوظ رکھے؟ اس کا دوسری روایت ہے کہ یہاں تک کہ اگر عالم خوف ہو، ماحول خراب ہو، پریشانی کا عالم ہو، تو امام نے کہا کہ اس وقت بھی
امام حسین کی زیارت کو ترک نہیں کرو، اس لیے کہ جو بھی خوف کے ڈر سے امام حسین کی زیارت کو ترک کرے گا تو وہ قیامت کے دن افسوس کرے گا، حسرت سے اپنے آپ کو دیکھے گا کہ کاش کہ میں امام حسین کی زیارت کر لیتا۔ تو اس کے برعکس ائمہ معصومین نے تاکید کی ہے کہ جتنا ممکن ہو سکے امام حسین کی زیارت کو جاؤ۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے شیعوں کو امام حسین کی قبر کی زیارت کا حکم دو، کیونکہ قبر حسین پر آنا ہر مومن اور ہر مومنہ کا فرض ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا کہ جو امام حسین کی امامت کا اقرار کرتا ہے اور اللہ کی طرف سے اسے حکم ہے، یعنی جو امام حسین کو امام مانتا ہے تو خدا کا یہ حکم سمجھ کے امام حسین کی زیارت کو جائے۔ تو ائمہ معصومین علیہ السلام نے، خود امام صادق علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ واقعہ ملتا ہے کہ امام ایک مرتبہ بیمار ہوئے تو امام نے اپنے ایک شیعہ کو، اپنے ایک صحابی کو بلایا اور امام نے پیسے دیے کہ یہ پیسے لو اور میری طرف سے جا کے میرے جد حسین کی زیارت کرو اور وہاں جا کے قبر حسین پر میری شفا کے لیے دعا کرنا۔ تو راوی بیان کرتا ہے کہ اس سائل نے جب یہ امام کا یہ جب سوال سنا کہ میری طرف سے جاؤ تو وہ پورے دوران سفر وہ سوچتا رہا کہ امام تو خود امام ہے، امام سب کو شفا عطا کرنے والے ہیں، امام مجھ سے کہہ رہے۔ تو اصل میں بعض عمل دوسروں کو تعلیم دینے کے لیے ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم ذہنی اعتبار سے مریض ہو چکے ہیں، روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے مریض ہیں، تو شفا پانے کے لیے در حسین پہ ہمیں جانا چاہیے، اس لیے کہ در حسین سے ہٹ کر کہیں نہیں جاتے، ہم آسمان سے سوئے زمین نہیں جاتے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ جو ان چند روایات جو آپ نے بیان کیے اس سے ناظرین آپ نے دیکھا کہ زیارت امام حسین علیہ السلام اور ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کے لیے اگر کوئی جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ جیسا آقا نے فرمایا کہ بلائیں دور ہوتی ہے، محشر کے خوف سے آدمی جو ہے وہ پناہ ملے گی، اس کے بعد شفا ملتی ہے، اور بھی کئی فوائد ہے جو آقا نے بیان کیے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم پروردگار سے دعا گو ہے کہ پروردگار ہمارے ناظرین اور ہم سب کو انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ آقا۔ دوسرا سوال جو بہت ہی روشن فکر رکھنے والے اور قومی اور فلاحی کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ اکثر یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، یعنی ہم سنتے ہیں انہیں یہ کہتے ہوئے کہ بھائی زیارت پہ جاتے ہیں تو بہت زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ اب فرض کیجئے کہ ہم اپنی فیملی لے جا رہے ہیں، اگر 5 لوگ ہیں تو کم سے کم 4 سے 5 لاکھ روپیہ خرچ ہوگا، تو اس سے بہتر ہے کہ ہم جو ہے وہ قومی اور فلاحی کام میں اسے استعمال کریں۔ تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، یہ جو سوال آپ نے کیا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے، یہ اسی طریقے سے غلط ہے کہ جس طریقے سے یہ کہا جائے کہ 2 خدا ہے۔ تو یہ سوال آپ کا بالکل ہی درست نہیں ہے۔ مال سے غریب کی مدد کرنا یہ ایک الگ مورد ہے جی، اور زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام پر جانا، خصوصاً امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سفر پہ خرچ کرنا، اس کے کیا فوائد ہیں، اس کے کیا اثرات زندگی پر مرتب ہوتے ہیں۔ کوئی بھی چیز ہے کہ جس میں بغیر خرچ کے کچھ ہوتا نہیں ہے۔ غریبوں کی مدد کرنا، تعاون علی البر والتقوی، یعنی آپ کسی کی مدد کریں تقوی میں، کسی کی مدد کریں نیکی میں، ایک الگ مورد ہے۔ لیکن یہ کہہ کے کہ نہیں یہ کام آپ ہٹا کے اس کو مائنس کر کے آپ اس میں پلس کریں، آپ اتنا کمائیں، اتنی محنت کریں آپ کہ آپ غریبوں کی بھی مدد کریں۔ اسلام نے ہر چیز کو بالکل بیلنس رکھا ہے۔ اسلام نے کہا ہے کہ جس طریقے سے آپ خود کھا رہے ہیں، تو مولا کائنات کا قول بھی ہے، بڑا پیارا یہ مولا کا جملہ، مولا کی حدیث ہے کہ جو خود کھاتا ہے یہ جسم کی غذا ہے، یعنی ہم جو کھاتے ہیں یہ جسم کی غذا ہے، جو دوسروں کو کھلاتے ہیں یہ روح کی غذا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اسلام نے ہر چیز کو واضح انداز میں بیان کیا۔ تو غریبوں کی مدد کرنا، محتاجوں کی مدد کرنا، مستحق تک اس کا حق پہنچانا، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، اسے اسلام نے بہت پسند کیا۔ خود امام حسین علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ درس ملتا ہے۔ اگر امام حسین کی قربانی نہ ہوتی تو یہ چیز ہم تک نہیں آتی کہ غریبوں کی مدد کیسے کی جائے، محتاجوں کی مدد کیسے کی جائے۔ اسی طریقے سے امام حسین کی زیارت پر جانا، اس کا ایک الگ مرتبہ ہے، اس کا ایک الگ مقام ہے۔ اب آپ نے کہا کہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، مومنین اس پہ بہت زیادہ پیسہ خرچ کرتے ہیں، اس کو کسی اور کام میں ہم یوز کر سکتے ہیں، کسی اور کام میں اس پیسے سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو
پہلی بات تو یہ کہ جب امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ ہم اور آپ جاتے ہیں تو اس سے معرفت دین ہمیں حاصل ہوتی ہے، یعنی ہمیں دین کی سچائی کا پتہ چلتا ہے، ہمیں دین کی طاقت کا پتہ چلتا ہے۔ اچھا یہی وہ کربلا ہے کہ جہاں امام حسین بھوکے پیاسے 72 کو لے کر آئے تھے اور ادھر لاکھوں کا لشکر تھا، لیکن امام حسین چونکہ حق پہ تھے، حق پر تھے، لہذا 72 بھی تھے تو لاکھوں پہ بھاری تھے۔ تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سچائی کی جیت ہوتی ہے۔ تو کربلا کی زیارت فقط ایک ٹریول، ایک سفر نہیں ہے، بلکہ کربلا کی زیارت کمال کا سفر ہے، کربلا کی زیارت سچائی کا سفر ہے، کربلا کی زیارت سے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ فقط ہندوستان اور پاکستان یا مختلف کنٹریز سے جو لوگ آتے ہیں وہ اپنے ملک سے صرف کربلا نہیں آتے، بلکہ وہ مادیات سے روحانیات کی طرف جاتے ہیں، زمین سے آسمان کا سفر ہوتا ہے، فکریں وہاں جا کے کھلتی ہیں۔ اب میں چند روایتیں آپ کی خدمت بیان کروں کہ امام حسین کی زیارت سے ہمیں توحید کا پتہ چلتا ہے، ہمارے عقیدے میں پختگی، مضبوطی آتی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ جناب علی اکبر علیہ السلام یہیں پہ شہید ہوئے تھے۔ کون اکبر کہ جس نے اپنے بابا سے کہا تھا کہ بابا اگر ہم حق پہ ہیں تو چاہے موت ہم پر آ گرے یا ہم موت پہ جا گرے، اگر حق پہ ہیں تو ہمیں پھر موت سے کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس سے عقیدے میں پختگی، عقیدہ مطمئن ہوتا ہے۔ اس کے بعد امام صادق علیہ السلام نے زیارت کے حوالے سے تو یہ کہا کہ تم اگر پیسہ نہیں تو قرض لو، قرض لے کر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کو جاؤ، تمہاری قرض کی ادائیگی کا ضامن میں ہوں۔ جو اسلام قرض لینے سے منع کر رہا ہے، کیا کہنے، وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں امام حسین کی زیارت کو جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ قرض لینا بھی زندگی کے اوپر فرض ہے۔ کیا کہنا، تو امام حسین کی زیارت کے لیے خرچ کرنا اور اس پیسے کو بچا کے کسی غریب کی مدد کرنا، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی عزادار غریب ایسے پیسے کو لے کر اپنی زندگی کو چلائے گا کہ جو امام حسین کی زیارت کو کاٹ کے رکھا جائے۔ صحیح صحیح۔ تو امام حسین، اب میں آپ کی خدمت میں چند روایتیں بیان کروں۔ محمد بصری راوی ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، کامل الزیارت کتاب کا نام ہے، کہ جو بھی امام حسین کی زیارت کرے گا گویا اس نے امام کی اقتداء میں نماز پڑھی، یعنی امام نماز پڑھا رہے ہیں، وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، اور اس شخص کو اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ امام حسین کی زیارت کرنے والوں کی عزت کرتا ہے اور اسے آتش جہنم سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ امام حسین کی زیارت پہ جانے کا اللہ کی طرف سے ہمیں تحفہ ملتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ پیسہ خرچ کرنے کی بات ہو رہی ہے، جناب حشام بن سالم بیان کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام کی ایک بہت طویل حدیث ہے کہ جس کو میں نے بالکل مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے، کہ امام سے پوچھا کہ امام حسین کی زیارت پر جو ہم جاتے ہیں تو اس سفر پہ جو پیسے خرچ کرتے ہیں، جو پیسہ ہم وہاں پہ نکالتے ہیں، تو مولا اس پیسے خرچ کرنے اور جو جتنے دن ہم وہاں رکتے ہیں تو وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تو اس سے جو ہم اپنی جیب سے پیسہ نکال کے وہاں خرچ کرتے ہیں تو اس کا کیا اجر ملے گا؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ 1 درہم کے بدلے جو امام حسین کی زیارت کے سفر پہ خرچ کرتے ہو تو اللہ 1 درہم کے بدلے 1000 درہم کا تمہیں ثواب عطا کرے گا۔ ہر درہم کے بدلے خدا احد کے پہاڑ کے برابر تمہیں نیکیاں عطا کرے گا، اس کے بعد اس سے بھی کئی گنا زیادہ بڑھا کے اللہ تمہیں دے گا۔ یہ ایک روایت ہے۔ دوسری روایت ابن سنان کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے امام سے پوچھا کہ امام حسین کی زیارت کے سفر پہ جو پیسے ہم خرچ کرتے ہیں تو اس کا کیا اجر ملے گا، تو امام نے بیان کیا کہ ہر درہم کے بدلے 10 لاکھ درہم خرچ کرنے کا تمہیں ثواب ملے گا۔ اتنے ہی اس کے درجات بلند ہوگے جو پیسہ خرچ کرتا ہے، اور معصومین علیہ السلام کی دعائیں اسے حاصل ہوتی ہیں کہ جو امام حسین کی زیارت پہ جاتا ہے۔ بی بی فاطمہ اس کے حق میں دعائیں کرتی ہیں، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ یہ میرے لال حسین کا ظاہر ہے۔ تو امام حسین کی زیارت خدا کی عبادت ہے، ہم اس زیارت کے ذریعے خدا کی توحید تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، یہ اللہ کا بہترین وسیلہ ہے، ان سے متمسک ہو کے ہم خدا تک پہنچتے ہیں۔ تو 2 نیک کام کو آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے، مقایسہ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ اس کو ختم کر کے آپ مثلا ماہ مبارک رمضان میں ہم 30 دن روزہ رکھتے ہیں یا 29 دن روزہ رکھتے ہیں، تو بھیا 29 دن روزہ رکھتے ہیں، افطار کرانے کا بڑا ثواب ملتا ہے۔ اب کوئی یہ کہے کہ بھائی آپ اتنا 200 لوگوں کو کھلاتے ہیں، اس پیسے کو افطار کے آپ بچائیے اور پھر آپ کسی دوسرے غریب کو عید کے بعد آپ خرچ کیجیے، وہ ایک الگ ثواب ہے، ایک الگ ثواب ہے۔ تو 2 ثواب کی چیزوں کو آپس میں ٹکرانا نہیں چاہیے، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم ہر
عمل خیر کی طرف اپنے قدم کو بڑھائیں تاکہ اللہ کی بارگاہ سے ہمیں اجر و ثواب ملے۔ بہت بہت شکریہ آقا، بہت بہت شکریہ، بہت ہی عمدہ جواب دیا آپ نے۔ یعنی اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہاں پر ائمہ نے خود ضمانت لی ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لے کر زیارت پر جاتا ہے تو وہ ادا کریں گے، بے شک۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے رہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ زیارات پر جائیں، اور اگر ہمارے پاس وسیلہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، تو ہم قرض لے کر جائیں انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اگر ایک طبقہ ہماری سوسائٹی میں ایسا ہے کہ وہ یہ عقیدہ رکھتا ہے، یا یہ کہیے کہ ان کی انکساری ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم زیارات پر اور حج پر تبھی جائیں گے جب ہمارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ہم پاک ہو جائیں گے، کیونکہ ابھی زیارت پر جائیں گے، پھر واپس آئیں گے، پھر گناہ کریں گے۔ تو جب ہم پورے گناہوں سے جو ہے صاف ہو جائیں گے، پاک ہو جائیں گے، اس کے بعد جو ہے ہم زیارت پر جائیں گے۔ تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، یہ خیال باطل ہے کہ ہم مکمل طور پہ گناہوں سے پاک ہو جائیں گے۔ پہلی بات تو جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان سے میرا یہ سوال ہے کہ آپ مجھے یقین سے بتائیے کہ کیا اگلے دن کا سورج آپ دیکھ پائیں گے؟ کیا کہیں؟ آپ یقین سے مجھے بتائیے، آپ جو یہ ڈیوریشن دے رہے ہیں کہ میں پاک ہو جاؤں گا پھر میں جاؤں گا، اور کہاں؟ حج کے لیے، کہاں؟ امام حسین کی زیارت کے لیے، جس کے لیے خود روایت ہے کہ جو خدا کے گھر جاتا ہے، جو خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، جو امام حسین کی زیارت کو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گناہوں سے پاک ہو جاؤں گا۔ یہاں معصوم بیان کرتے کہ امام حسین کی زیارت گناہوں کی تخفیف کا سبب ہے۔ جو امام حسین کی زیارت کو جاتا ہے اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں من زار قبر الحسین عارفا بحق غفر اللہ، جو امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کرتا ہے ان کے حق کو پہچانتے ہوئے اللہ اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو بھیا جب تمہیں اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہے تو چلو کربلا چلو، یہ وہ طہارت کا سمندر ہے کہ حور بھی آتے ہیں تو علیہ السلام بن جاتے ہیں۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ آپ کو پہلی بات تو یقین سے مجھے بتائیے کہ آپ کل زندہ رہیں گے، یہ جو آپ ٹائم بتا رہے ہیں کہ ہم پاک ہو جائیں گے۔ کبیر کا دعا بھی ہے کل کرو سو آج کر، آج کرو سو اب۔ ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہر ادب سے واقف، ہر لٹریچر سے واقف ہونا چاہیے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو امام حسین کی زیارت سے قریب کرنا چاہیے تاکہ ہم اس مقام تک پہنچیں کہ جہاں ائمہ معصومین علیہ السلام اپنے شیعہ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ امام حسین کی زیارت سے بہتر گناہوں کی تخفیف کا ذریعہ ہے۔ انسان کے رزق میں اگر تنگی ہو گئی ہے تو اللہ رزق کو وسیع وسعت عطا کرتا ہے۔ انسان اگر اپنی روح میں کمزوری محسوس کر رہا ہے، یعنی اسے دعاؤں میں دل نہیں لگ رہا ہے، اس کی طبیعت نماز میں نہیں لگ رہی ہے، تو کربلا امام حسین کی زیارت ہو جائے۔ بیمار ہے، جسمانی اعتبار سے بیمار ہے، بعض لوگ کہتے ہیں ابھی بیمار ہوں صحت مند، کربلا وہی جائے کہ جو بیمار ہے، اس لیے کہ اس کو شفا ملی ہے کہ جس کی دوا نہیں۔ سائل سے پوچھئے کہ اسے کیا ملا نہیں، دنیا در حسین پہ آتی ہے اس لیے وہ بھی اسے ملا جو مقدر میں تھا۔ کیا کہنا ہے۔ تو امام حسین کی زیارت پہ وہ آئے کہ جس کے مقدر میں کچھ خرابی ہے، اس لیے کہ یہاں مقدر بنائے جاتے ہیں، یہاں نصیب بنایا جاتا ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کی زیارت پہ آنے کے لیے ہاں جس دن ہمیں یہ احساس ہو گیا کہ ہم گنہگار ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہم یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ہم گنہگار ہیں۔ اس لیے کہ بعض لوگ تو اتنے بد احساس ہیں کہ وہ گناہ کرتے ہیں پھر بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہیں سب سے بڑے متقی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ ہمیں احساس ہے کہ ہم گنہگار ہیں۔ جب یہ احساس ہو جائے تو نماز پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں مجھے کربلا کی زیارت کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم زیارت کر کے ویسے پاک و پاکیزہ ہو جائیں جیسا کہ امام محمد باقر علیہ السلام کامل الزیارت میں بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص امام حسین کی قبر کی زیارت کر کے واپس باہر آتا ہے تو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتی ہیں کہ اے میرے اللہ، یہ میرے حسین کا زائر ہے، یہ میرے حسین کی زیارت کو آیا تھا، اسے تمام گناہوں سے پاک کر دے۔ اور وہ شخص، اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایسے پاک ہو گیا جیسے ابھی اس نے ولادت پائی ہے، اب اس کے نامہ اعمال میں کوئی بدی کوئی برائی نہیں ہے۔ اب اس کے لیے فرشتہ کہتا ہے کہ آج سے پھر سے نئے انداز میں تم اپنی زندگی کا آغاز کرو، اس لیے کہ تمہارے نامہ اعمال کا آج سے پھر سے آغاز ہو رہا ہے۔ کیا کہنا، سبحان اللہ، بہت بہت شکریہ آقا۔ یعنی ہمیں ہماری فکر کو چینج کرنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا۔ اگر ہم گناہوں سے پاک ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں زیارت امام حسین علیہ السلام کے لیے جانا ہوگا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ کچھ روشن فکر کے حضرات ہیں، کل تک کے یہ سوال باہر سے آتے تھے، آج جو ہے
ہماری کمیونٹی سے آنے لگے ہیں کہ زیارت ائمہ معصومین علیہ السلام پر جب ہم جاتے ہیں تو دراصل یہ شخصیت کی عبادت ہے، ہم شخصیت کی عبادت کے لیے جاتے ہیں. تو ایسے سوال کے ذیل میں ہم کیا جواب دے سکتے ہیں؟ دیکھیے آپ نے ابھی بھی روشن فکر کا، اس سے پہلے بھی روشن فکر آپ نے لفظ استعمال کیا. فکر جب روشن ہوتی ہے تو ہمیں خدا نظر آتا ہے، یعنی خدا تک ہم پہنچتے ہیں، ہمیں اہل بیت علیہ السلام کی قربت محسوس ہوتی ہے. صحیح. تو یہ سو کالڈ روشن فکر آپ کہہ سکتے ہیں، خود ساختہ، خود سے اپنے آپ کو کہہ لینا. ورنہ فکر اگر روشن ہوگی تو ایسے باطل سوالات ہم نہیں کریں گے. کیا کہیں؟ یہ سوچ ابن تیمیہ کی سوچ ہے، یہ سوچ وہابیوں کی سوچ ہے. قرآن کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، اس کا احترام کرنا، اس کا رسپیکٹ کرنا، یہ دلوں کی پاکیزگی ہے، یہ دلوں کا تقویٰ ہے. کوئی ایک عزادار، کوئی ایک زائر مجھے بتائیں کہ جو یہ کہتا ہو کہ ہم امام حسین کی، ہم کربلا جا رہے ہیں امام حسین کی عبادت کرنے. چھوٹے سے چھوٹا امام حسین کا چاہنے والا عزادار بھی ہے، زائر بھی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ ہم زیارت پہ جا رہے ہیں. صحیح. خدا کی عبادت الگ ہے، امام حسین کی زیارت الگ ہے. اچھا کربلا جاتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں؟ قبر امام حسین پہ جاتے ہیں، امام حسین کی قبر پہ جاتے ہیں، نماز کس کی پڑھتے ہیں؟ مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، صبح کی نماز پڑھتے ہیں. نیت کیا کرتے ہیں؟ نماز صبح پڑھتے ہیں 2 رکعت قربتاً اللہ، اللہ کی قربت کے لیے ہم عبادت کر. قرآن مجید کی جب وہاں تلاوت کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ قرآن مجید کی تلاوت کیوں کرتے ہیں؟ اب معصومین علیہ السلام کی روایتوں کا مطالعہ کریں تو معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی امام حسین کی قبر پہ کربلا کی سرزمین پہ 2 رکعت نماز پڑھتا ہے، کوئی واجب نماز پڑھتا ہے، تو اسے لاکھوں نماز کا ثواب ملتا ہے. تو ہم عبادت اللہ کی کرتے ہیں، نہ صرف یہ کہ امام معصوم کی عبادت، ہم امام معصوم کو وسیلہ مانتے ہیں. کہاں؟ اللہ تک پہنچنے کا وسیلہ مانتے. تو یہ وہابیوں کی سوچ ہے. ہم امام کی عبادت کرنے نہیں جاتے، ہم امام کی زیارت کرنے جاتے. زیارت کہتے ہیں ملاقات کو، زیارت کہتے ہیں ملنے کو. آغا سستانی دامت ذلہ العالی بیان کرتے ہیں کہ جب کوئی زائر ذریعے امام پہ آئے، چاہے وہ امام علی کی ذریعے پہ جائے، چاہے امام حسین کی ذریعے پہ جائے، تو اس طریقے سے جائے جیسے کہ وہ امام کے حضور جا رہا ہے. یعنی جس طریقے سے امام کو وہ دیکھ رہا ہے اور امام کی نشست میں وہ جا رہا ہے، تو اسی طریقے سے ذریعے پہ جائے، اس لیے کہ تم اپنی آنکھوں سے انہیں نہیں دیکھ رہے لیکن وہ تو تمہیں دیکھ رہے ہیں. لہذا شائستگی اور ادب کے ساتھ ہم اس المنتظر ٹی وی کے اس پروگرام کے ذریعے تمام ناظرین کی خدمت میں یہ گزارش کرنا چاہیں گے کہ کربلا جب ہم جاتے ہیں تو کربلا امام کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. اللہ کی عبادت وہاں ہوتی ہے، خدا کی وحدانیت کا ہم وہاں اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ کہتے ہیں. شیعوں کے یہاں، عزاداروں کی یہاں عبادت صرف اور صرف خدا کی ہوتی ہے. جی بہت بہت شکریہ آقا. ایک آخری سوال یہ ہے کہ کوئی چاہنے والا اگر امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی نیابت میں اگر ائمہ معصومین علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو کیا وہ کر سکتا ہے؟ یقیناً یہ سوال بہت اہم ہے، اور دور غیبت میں ہر امام کے شیعہ، ہر امام کے چاہنے والے کی یہ شرعی ذمہ داری کہ وہ کام کرے کہ جو امام کی خوشنودی کا ذریعہ ہو. عربی میں کہا جاتا ہے العبد وما فی یدہ کان لمولا، ایک بندہ، ایک غلام کہ جو کچھ اس کے ہاتھ میں ہے، کان لمولا، یہ اس کے آقا کے لیے، یہ اس کے مولا کے لیے ہے. ہم اور آپ اگر اپنے وقت کے امام کی نیابت میں حج پہ جائیں، اپنے وقت کے امام کی نیابت میں زیارت امام حسین پہ جائیں، یا کوئی بھی عمل خیر کر رہے ہیں اور امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں کر رہے ہیں، تو جیسے ہی اپنی نیت میں ہم نے امام کی قربت کو شامل کر لیا تو ہمارا عمل جو ہے وہ سپر ہو جاتا ہے، چونکہ نسبت امام سے ہو گئی ہے. اب امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک امام کے چاہنے والے نے پوچھا، مولا کیا میں حج پہ جاتا ہوں یا خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہوں، تو مولا کیا میں آپ کی طرف سے یا آپ کے والد کی طرف سے ان کی نیابت میں خانہ کعبہ کا طواف کر سکتا ہوں؟ تو امام نے کہا کہ بے شک آپ کر سکتے ہیں، اور یہ عمل خیر ہے اور یہ جائز ہے. تو امام نے باضابطہ کھلے انداز میں ہمیں واضح طور پہ ہمیں بتایا کہ آپ نیابت میں زیارت کر سکتے. اب غیبت کے دور میں امام زمانہ علیہ السلام کے چاہنے والے اگر ہم امام کو کیا دے سکتے ہیں؟ امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں کیا پیش کریں؟ یہ مکان، یہ پیسے، یہ جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں، یہ سب امام کا ہی صدقہ ہے.
امام کے شایان شان یہ پیسہ، یہ دولت، یہ ڈالر، یہ روپیہ، یہ کچھ، یہ بنگلہ، یہ گاڑیاں امام کے شایان شان. امام کے شایان شان وہ گفٹ ہم امام کی خدمت میں پیش کریں جو امام کے شایان شان ہے. وہ تحفہ کیا ہے؟ نماز ہے. وہ تحفہ روزہ ہے. وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے. وہ خانہ کعبہ کا طواف ہے. وہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت ہے. یہ تحفہ جب ہم امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تو یہ امام کو ایسا پسند ہے کہ امام زمانہ علیہ السلام اپنے چاہنے والے کی طرف نگاہ کرم فرماتے ہیں. اچھا امام کو کیا اس کی ضرورت ہے؟ ساری چیزیں تو ہم امام کا صدقہ کھا رہے ہیں. امام کے صدقے میں اللہ ہمیں رزق عطا کر رہا ہے. ہم کیا کفار و مشرکین بھی آج امام کے صدقے میں زندہ ہیں. تو کیا ہماری اس عمل کی، اس چیز کی امام کو ضرورت ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ہماری امام کو کوئی ضرورت ان چیزوں کی طرف سے نہیں ہے. لیکن ہم جو یہ کام کرتے ہیں اس سے ہمارا جو امام سے رشتہ ہے، ہم امام کو کتنا چاہتے ہیں، ہم امام سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں وقت کے امام کی کتنی اہمیت ہے. جب اس طریقے سے ہم عمل کریں گے تو اس کے بہت سے فائدے، اور ایک فائدہ یہ ہے کہ ہمارے وجود میں، ہمارے ذہن میں، ہماری زندگی میں امام زمانہ شامل رہیں گے. جب امام زمانہ کی یاد شامل رہے گی تو پھر ہماری زبان غیبت سے بچے گی، چونکہ تذکرہ امام کا آتا ہے. ہماری آنکھیں ایسی چیزوں سے بچیں گی کہ جسے امام ناپسند کرتے ہیں. اور امام کا جملہ بھی ہے کہ جتنا تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو اس سے کئی گنا زیادہ میں تم سے ملنا کا خواہوں، میں تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو امام زمانہ نے خود کہا کہ مجھ سے ملنے کے لیے عبادت کافی نہیں ہے، اپنا کردار اتنا پاکیزہ بنا لو کہ میں خود تم سے ملاقات کرنے کے لیے. تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور تمام المنتظر ٹی وی کے ناظرین سے اپیل بھی کرتے ہیں کہ جو بھی عمل خیر کریں وہ امام زمانہ علیہ السلام کی نیابت میں کریں. کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا کام ہو اگر امام کی نیابت میں ہو جائے تو چونکہ امام سے منسوب ہو جاتا ہے تو وہ کام چھوٹا نہیں رہتا، خدا اسے بڑا بنا کر پیش کرتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت کی توفیق کرامت فرما، امام کے ظہور میں تعدیل فرما. جتنے لوگ بھی امام حسین کی زیارت، امام معصومین علیہ السلام کی زیارت کی خواہش رکھتے ہیں، امام زمانہ کے صدقے میں ان کی خواہش کو پوری فرما. انہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم محمد و آل محمد علیہ السلام. اللہم صلی علی محمد. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. سلامکم اللہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا یہ در علم کا ٹاک شو یہیں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، اور ہم بہت ہی شکر گزار ہیں عالی جناب مولانا رومان رضوی صاحب کے کہ انہوں نے بہت ہی محکم دلائل کے ساتھ جوابات دیے ہیں. اور ہم گزارش یہ کرتے ہیں کہ آپ یہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ عوام تک پہنچائے تاکہ یہ جو اہل بیت علیہ السلام کا علم ہے لوگوں تک پہنچے، اور جو شک و شبہات ہیں انشاءاللہ وہ شک و شبہات بھی لوگوں کے ذہن سے دور ہوں. اور آپ سے آخر میں گزارش ہے کہ ہمارے المنتظر ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس سے جڑے اور اہل بیت علیہ السلام کے علم سے مستفیض ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم